السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر اور محاسبہ نفس۔ آئیے ہم اپنا جائزہ لیں، محاسبہ کریں کہ ہم نے رمضان کے اب تک جتنے دن اور راتیں گزاری ہیں، کیا بھرپور عبادت اور تزکیہ نفس کے ساتھ گزاری ہیں؟ کہیں سو کر یا عبادت میں غفلت کے ساتھ تو نہیں گزاری؟ اگر ہم میں سے کوئی خدا نخواستہ اب تک رحمتوں، برکتوں اور بخشش سے محروم ہے تو مایوس نہ ہوں۔ وہ مہربان اور محبت کرنے والا رب جو بخشنے کے بہانے تلاش کرتا ہے، ایک اور موقع ہمیں دے رہا ہے۔ رمضان کی جاتی ہوئی قیمتی گھڑیوں سے فائدہ اٹھا لیں، خدارا رب کو راضی کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ جاتی ہوئی گھڑیوں میں ایسی عبادت کی توفیق دے کہ جس کی بدولت ہمیشہ کی نعمتوں بھری جنتوں کے مالک بن جائیں اور قبر اور جہنم کے دردناک عذاب سے بچ کر اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ نہ جانے یہ موقع دوبارہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، کسے معلوم کہ اگلے رمضان ہم کہاں ہوں، کیا زندہ ہوں یا قبر میں۔ لہٰذا موقع کو غنیمت جان کر جاتی ہوئی گھڑیوں کے ایک ایک لمحے کو سے فائدہ اٹھائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو بخشش اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے اور ان کے لیے ہلاکت ہو، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے تو اس کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ لہٰذا یہ چند گھڑیاں جو رہ گئی ہیں، چند دن جو رہ گئے ہیں، تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ ہم دن رات اپنے رب کے آگے جھکیں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ آپ دیکھیں اس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی ریس میں کہ شروع میں کوئی پیچھے رہا، اگر اب تک بھی پیچھے ہیں تو کوئی نہیں، اب جاتی ہوئی گھڑیوں میں تیزی کے ساتھ بھاگیں۔ اصل بات ہوتی ہے آخر میں کامیابی کی۔ لہٰذا فاستبقوا الخیرات یعنی نیت پر عمل کرتے ہوئے تیزی سے دوڑیں، بھاگتے ہوئے اس عبادت کو تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے دنوں کو بھرپور عبادت اور بخشش کے ساتھ رو کر اپنے رب کو راضی کر لیں اور ون کر لیں، اور اپنی راتوں کو خاص طور پر اس جو یہ طاق راتیں چند رہ گئی اس میں خصوصی طور پر عبادت کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار بد نصیبوں میں ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ لہٰذا بھرپور عبادت کر کے اللہ کے آگے جھک کے اس راتوں کو ہم گزاریں۔ کچھ اب ایسے اعمال کا اذکار بتاؤں گی کہ جس کے ساتھ کم وقت میں پڑھ کے زیادہ اجر ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہم فجر اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں شب و روز اللہ کے مسلسل ذکر کرنے سے افضل ذکر نہ بتاؤں؟ تو وہ کیا ہے؟ کہا الحمدللہ عدد ما خلق، الحمدللہ ملء ما خلق، الحمدللہ عدد ما احصا کتابہ، والحمدللہ علی ما احصا کتابہ، والحمدللہ عدد کل شیء، والحمدللہ ملء کل شیء۔ اسی طرح الحمدللہ کے بجائے سبحان اللہ کہہ کے یہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ کہہ کے پڑھیں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے پڑھیں۔ پھر میزان کو بھرنے والے کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی ایک تسبیح کر لیں۔ پھر جنت کا خزانہ جسے کہا گیا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس کی ایک تسبیح کر لیں۔ پھر باقی رہنے والے کلمات جنہیں کہا گیا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کی تسبیح کریں۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی کہیں، کیونکہ ایک روایت کے مطابق جو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کے بعد اللہم اغفر لی کہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی بخشش فرما دی، اور جو اللہم ارحمنی کہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتے ہیں، اور جو اللہم ارزقنی کہے تو اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کی ایک تسبیح کر لیں، اس کی روایات میں بہت زیادہ فضیلت ملتی ہے۔ پھر درود ابراہیمی پڑھیں، استغفار پڑھیں،
اور خاص طور پر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھے۔ اس کے پڑھنے سے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ اگر لیلۃ القدر پائیں تو کیا پڑھیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر لیلۃ القدر کی جو دعا بتائی اس کو کثرت سے پڑھیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرتے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، لہٰذا ہمیں معاف کر دیجئے۔ پھر سونے کے پہاڑ جتنا صدقہ کرنے کے ثواب، کس سے زیادہ ثواب، اور اسی طرح سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ کو معاف کرنے والی کلمات پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور عبادت کی توفیق دے، ہم سب کو ہم سب کے تمام گناہ معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری آزمائشیں پریشانیاں دور کریں، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے پیاروں کو، سب کو ان فتنوں سے بچا لیں، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لیں، ہمارے ایمان میں اضافہ کریں، اور سب کو جنت الفردوس میں بغیر حساب کے جگہ دے دیں، اور جہنم کے عذاب سے بچا لیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔